السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 11th پولیٹیکل سائنس 11ویں سیاسیات، چوتھا سبق ہے آئینی حکومت۔ سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے صحیح لفظ چن کر جملے مکمل کیجیے۔ پہلا ہے ڈیش ملک کا دستور غیر تحریری ہے، اس کا جواب ہے برطانیہ۔ دوسرا ہے پارلیمانی طرز حکومت میں مجلس مقننہ اور مجلس عاملہ کے درمیان اختیارات کا ڈیش قائم کیا گیا ہے، اس کا صحیح جواب ہے توازن۔ تیسرا ہے امریکہ آئین میں ابتدائی 10 دستوری ترمیم کو ڈیش کہا جاتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے بل آف رائٹس۔ سوال نمبر 2 ہے غلط جوڑی صحیح کر کے لکھیے۔ پہلا ہے میگنا کارٹا، دوسرا ہے صدر جمہوریہ کو حق نامنظوری، تیسرا ہے کیشوانند بھارتی مقدمہ، اس کا جواب ہے صدر جمہوریہ کو حق نامنظوری امریکہ۔ بے ہے آئینی بادشاہت ایکھیری حکومت کا نظام پارلیمانی طرز حکومت، اس کا غلط جوڑی ہے ایکھیری حکومت کا نظام آسٹریلیا، صحیح جواب ہے ایکھیری حکومت کا نظام انگلینڈ۔ سوال نمبر 3 ہے غلط لفظ شناخت کیجیے۔ پہلا ہے انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز، جمہوری آئرلینڈ، دوسرا ہے ہندوستان، آسٹریلیا، کینیڈا، ارجنٹینا، تیسرا ہے جمہوریہ، صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، نوکر شاہی، مجلس وزراء، چوتھا ہے کانگریس، پارلیمنٹ، سنسد، سپریم کورٹ۔ پہلے کا جواب ہے جمہوری آئرلینڈ، دوسرا ہے ارجنٹینا، تیسرا ہے نوکر شاہی اور چوتھا ہے سپریم کورٹ۔ سوال نمبر 4 ہے دیے گئے بیانات سے متعلق تصورات تحریر کیجیے۔ پہلا ہے ملک کا نظام حکومت کس طرح چلایا جائے، اس سے متعلق تیار کیا گیا دستاویز، اس کا جواب ہے آئین دستور۔ دوسرا ہے امریکہ کے آئین دستور کی تشکیل کرنے والی کونسل تنظیم، اس کا صحیح جواب ہے مجلس آئین۔ تیسرا ہے جس آئین کا کچھ حصہ تحریری اور کچھ حصہ آئینی رسومات و رواج کے مطابق ہے، اس کا جواب ہے غیر تحریری دستور۔ چوتھا ہے حکومت کے اختیارات محدود ہو یہ خیال، اس کا صحیح جواب ہے آئین پرستی۔ پانچواں ہے کوئی بھی قانون بنانے کا پارلیمنٹ کو اختیار، اس کا صحیح جواب ہے پارلیمنٹ کی خود مختاری۔ چھٹا ہے ایسا حکومتی طریقہ جس میں اعزازی سربراہ کا عہدہ وراثتی طور سے حاصل ہوتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے آئینی بادشاہت۔ سوال نمبر 5 ہے صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ آئین ایک زندہ دستاویز ہوتا ہے کیونکہ اس کا جواب ہے بدلتے حالات کے مطابق اس میں ترمیم کا حق ہوتا ہے۔ دوسرا ہے امریکہ کا دستور تحریری صورت میں ہے کیونکہ اس کا صحیح جواب ہے اس کی تشکیل مجلس آئین نے کی ہے۔ تیسرا ہے برطانیہ کا دستور غیر تحریری خیال کیا جاتا ہے کیونکہ وہ زیادہ تر روایت پر منحصر ہے۔ چوتھا ہے انگلینڈ میں محدود بادشاہت پائی جاتی ہے کیونکہ اس کا جواب ہے 1689 میں بادشاہ پر پابندیاں لگائی گئی۔ پانچواں ہے ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے کیونکہ اس کا جواب ہے ہندوستان کا صدر جمہوریہ عوام کی جانب سے بالراست طور پر منتخب ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ پہلا ہے صدارتی طرز حکومت سے کیا مراد ہے، اس کا جواب ہے جس طرز حکومت میں حکومتی نظام مخصوص مدت کے لیے براہ راست عوام کے ذریعے منتخب صدر جمہوریہ کے ہاتھوں میں سپرد کر دیا جاتا ہے اسے صدارتی طرز حکومت کہا جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے صدر جمہوریہ اور مجلس مقننہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں اور اپنے اپنے شعبے میں اعلیٰ کہلاتے ہیں۔ تیسرا ہے امریکہ میں صدارتی طرز حکومت کا طریقہ رائج ہے۔ دوسرا ہے پارلیمانی طرز حکومت سے کیا مراد ہے، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے جس طرز حکومت میں حکومتی نظام پارلیمنٹ کو جواب دہ وزیر اعظم کی قیادت والی مجلس وزراء مجلس عاملہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اسے پارلیمانی طرز حکومت کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے مجلس مقننہ اور مجلس عاملہ ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں اور ان میں قریبی تعلق پایا جاتا ہے۔ تیسرا ہے انگلینڈ اور ہندوستان میں پارلیمانی طرز حکومت کا طریقہ قبول کیا گیا ہے۔ تیسرا سوال ہے آئینی تشکیل سے کیا مراد ہے، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے انگلینڈ کے علاوہ دنیا کے تمام ممالک کا دستور تحریری صورت میں موجود ہے۔ دوسرا ہے امریکہ اور ہندوستان میں آئینی تشکیل کی ذمہ داری مجلس آئین نے مکمل کی ہے۔ تیسرا ہے مجلس آئین طویل اور تفصیلی بحث کے بعد ہی دستور تشکیل دیتی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے باہمی تعلق بیان کیجیے۔ پہلا ہے
पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में मजलिस मुक़न्नना और मजलिस आमिला। इसका जवाब है पहला नुक्ता है पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में पार्लियामेंट में जिस सियासी जमात को अक्सरियत हासिल होती है वो सियासी जमात हुकूमत क़ायम करती है। दूसरा नुक्ता है मजलिस आमिला के अरकान वज़रा मजलिस मुक़न्नना के रुकन होते हैं। तीसरा नुक्ता है मजलिस मुक़न्नना के कामों में मजलिस आमिला हिस्सा लेती है। चौथा नुक्ता है मजलिस मुक़न्नना और मजलिस आमिला के दरमियान हम आहंगी कोऑर्डिनेशन होती है। पाँचवा नुक्ता है मजलिस आमिला मजलिस वज़रा मजलिस मुक़न्नना को जवाबदेह होती है। छठा नुक्ता है मजलिस मुक़न्नना कसरत राय से मजलिस वज़रा को अपने ओहदे से हटा सकती है। दूसरा सवाल है सदारती तर्ज हुकूमत में सदर जमहूरिया और मजलिस वज़रा। इसका जवाब है पहला नुक्ता है सदारती तर्ज हुकूमत में सदर जमहूरिया ही हुकूमती सरबराह होता है। दूसरा नुक्ता है सदर जमहूरिया अपनी मर्ज़ी से अपने मुशीर या मजलिस वज़रा को नामज़द कर सकता है। तीसरा है सदर जमहूरिया और इसकी मजलिस वज़रा मजलिस मुक़न्नना के रुकन नहीं होते। चौथा है मजलिस वज़रा के रुकन वज़ीर सदर जमहूरिया के सिर्फ मुशीर होते हैं। वो सदर जमहूरिया की मर्ज़ी क़ायम रहने तक अपने ओहदे पर फायज रहते हैं। पाँचवा है आइन ने हुकूमत इंतज़ामिया से मुताल्लिक़ इख्तियारात सदर जमहूरिया को अता किए हैं, इसलिए वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला कर सकता है। तीसरा सवाल है अमरीकी वफाक और बैरूनी हुकूमत। इसका जवाब है पहला नुक्ता है 18वीं सदी के दौरान शुमाली अमेरिका में 13 बरतानवी साम्राज्य क़ायम थे। दूसरा है आज़ादी के हुसूल के लिए ये 13 बरतानवी साम्राज्य यकजा हुए और इन्होंने बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद शुरू की। तीसरा है आज़ादी हासिल करने के बाद इन 13 इलाक़ों ने अपनी आज़ादी की हिफाजत के लिए एक साथ रहने का फ़ैसला लिया और इसके ज़रिए अमरीकी वफाक तैयार हुआ। सवाल नंबर 8 है मंदरज झैल जुमला सही है या गलत, वजूहात के साथ बयान कीजिए। पहला है हिंदुस्तानी फेडरल वफाक को वफाकियत वाला वफाक कहा जाता है। इसका जवाब है जुमला सही है, क्योंकि हिंदुस्तानी आइन के 7वें हिस्से में मरकज़ी और रियासती हुकूमत के इख्तियारात की तक़सीम दर्ज है, जिसमें मरकज़ी हुकूमत को रियासती हुकूमतों की बनिस्बत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। दूसरा है अमेरिका में पार्लिमानी तर्ज हुकूमत क़ायम है। ये जुमला गलत है, क्योंकि अमेरिका में सदारती तर्ज हुकूमत का तरीक़ा राइज है। तीसरा आज भी यूनाइटेड किंगडम बरतानिया की पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी में कोई तब्दीली नहीं हुई है। जवाब है ये जुमला गलत है, क्योंकि आज बरतानिया कई बैनुल अक़वामी तंजीमों का रुकन है और इसने कई बैनुल अक़वामी मुआहदे किए हैं, इसीलिए आज इसकी पार्लियामेंट पहले की तरह खुद मुख्तार नहीं रही। सवाल नंबर 9 है दिए गए नुकात की मदद से फ़र्क वाज़ेह कीजिए। पहला है हिंदुस्तानी वफाक और अमरीकी वफाक। अलिफ तश्कील का तरीक़ा, बे शहरियत, जीम हुकूमती तरीक़ा। हिंदुस्तानी वफाक अमरीकी वफाक। तश्कील का तरीक़ा हिंदुस्तानी वफाक की तश्कील सेंट्रिपेटल मरकज़ी हुकूमत को ज़्यादा अहमियत वाले उसूल के ज़रिए हुई है। अमरीकी वफाक की तश्कील सेंट्रीफ्यूगल रियासती हुकूमत को ज़्यादा अहमियत के उसूल के ज़रिए हुई है। शहरियत हिंदुस्तानी शहरियत एक ही किस्म की है, हर शहरी सिर्फ हिंदुस्तानी शहरी तस्लीम किया जाता है। अमरीकी शहरियत दो रुखी है, हर शहरी अमेरिका का तो शहरी है, साथ ही वो जिस रियासत में रहता है इसे इसकी अलग शहरियत भी हासिल होती है। हुकूमती तरीक़ा हिंदुस्तान ने पार्लिमानी तर्ज हुकूमत का तरीक़ा कबूल किया है, अमेरिका ने सदारती तर्ज हुकूमत का तरीक़ा कबूल किया है। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत और सदारती तर्ज हुकूमत। अलिफ मानी बे मजलिस मुक़न्नना और मजलिस आमिला में ताल्लुक़, जीम मिसाल। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत जिस तर्ज हुकूमत में हुकूमती निज़ाम पार्लियामेंट को जवाबदेह वज़ीर आज़म की रहबरी वाले मजलिस वज़रा के हाथों में होता है, इसे पार्लिमानी तर्ज हुकूमत कहा जाता है। सदारती तर्ज हुकूमत मानी जिस तर्ज हुकूमत में हुकूमती निज़ाम मखसूस मुद्दत के लिए बराह रास्त अवाम के ज़रिए मुंतखब सदर जमहूरिया के हाथों में होता है, उसे सदारती तर्ज हुकूमत कहा जाता है।
مجلس مقننہ اور مجلس عاملہ میں تعلق۔ مجلس مقننہ اور مجلس عاملہ ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں، ان کے درمیان قریبی تعلق پایا جاتا ہے۔ مجلس مقننہ اور مجلس عاملہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں اور ان کے درمیان ہمیشہ سخت تعلقات پائے جاتے ہیں۔ مثال، انگلینڈ اور ہندوستان میں پارلیمانی طرز حکومت قائم ہے، امریکہ اور فرانس میں صدارتی طرز حکومت قائم ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ 5 مارکس۔ پہلا ہے آئین پرستی اور آئینی اخلاقیات کے تصورات بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے الف، آئین پرستی۔ آئین پرستی سے مراد حکومتی اختیارات کا محدود ہونا سے لیا جاتا ہے۔ حکومتی اختیارات پر پابندیاں دستور میں درج ہوتی ہیں اور رسومات کے مطابق قائم ہو جاتی ہے، اسی لیے اسے آئینی حکومت کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ خود مختار حکمرانوں نے حاصل اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، جس کے رد عمل کے طور پر ہی برطانوی مفکر جان لاک نے آئین پرستی کا خیال اپنے سماجی معاہدے کا نظریے میں پیش کیا۔ 1689 میں بل آف رائٹس کے ذریعے بادشاہ راجہ کی حکومت پر کئی پابندیاں لگائی جا چکی تھی۔ 18ویں صدی میں مونٹیسکو نامی فرانسیسی مفکر نے بھی اقتدار کی تقسیم کا اصول پیش کیا، جس میں حکومت کے 3 شعبوں میں اختیارات کی تقسیم کے ساتھ ساتھ حکومت پر کنٹرول حاصل کرنے کا خیال بھی آئین پرستی کے نام سے پیش کیا۔ امریکہ کے آئین میں اقتدار کی تقسیم کا اصول کو عمل میں لایا گیا، یعنی جدید آئین پرستی کو عمل میں لایا گیا۔ امریکہ کے آئین میں جو ابتدائی 10 ترمیم کی گئی انہیں بل آف رائٹس کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے ذریعے شہریوں کی آزادی پر پابندی لگانے کا حکومتی اختیار ختم کیا گیا۔ اس طرح حکومت کے اختیارات پر قابو حاصل کیا گیا۔ جمہوری نظام حکومت والے امریکہ اور ہندوستان میں بھی پارلیمنٹ مجلس مقننہ کی خود مختاری پر اسی طرح کا کنٹرول قائم کیا گیا۔ ہندوستان میں کیشوانند بھارتی مخالف ہندوستانی حکومت اس مشہور مقدمے میں 1973 کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ آئین کے بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، یعنی پارلیمنٹ کے دستوری ترمیم کے اختیارات پر قابو پایا گیا۔ بے آئینی اخلاقیات۔ جمہوریت میں آئین پرستی صرف حکومت کے اختیارات پر کنٹرول حاصل کرنے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ آئینی جذبے کا احترام یعنی آئینی اخلاقیات کے اصول کو بھی اہمیت دیتا ہے، جس کے مطابق حکمرانوں نے دستور کے بنیادی اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے، ہندوستانی وفاقی طرز حکومت کا تصور وسعت بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، ہندوستان کو آزادی حاصل ہوئی اس وقت ہندوستان مختلف صوبوں میں تقسیم تھا۔ ہندوستانی آئین کی تخلیق کرنے والوں نے انہی اصولوں کو درجہ عطا کیا، یعنی اکھیری حکومتی طریقے کی بنسبت ہندوستان نے وفاقی طرز حکومت کا طریقہ قبول کیا۔ دوسرا نقطہ ہے، ہندوستانی آئین میں قومی سطح پر مرکزی حکومت اور ہر ریاست کے الگ الگ ریاستی حکومتیں تشکیل دی گئی۔ تیسرا نقطہ ہے، آئین میں ہندوستان کو ریاستوں کا مجموعہ یونین آف اسٹیٹس کہا گیا، جس کے مطابق ایک مرکزی حکومت، 29 ریاستی حکومتیں اور 7 مرکز کے زیر انتظام علاقے، ان کا مجموعہ ہی ہندوستانی وفاق کہلاتا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے، ہندوستانی آئین کے 7ویں حصے میں مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتوں کے اختیارات کی تقسیم بیان کی گئی ہے، جس کے مطابق 3 فہرستیں تیار کی گئی ہیں۔ مثلاً الف، مرکزی فہرست یونین لسٹ 97 مضامین شامل ہے۔ بے، ریاستی فہرست اسٹیٹ لسٹ 66 مضامین شامل ہے۔ جی، مشترکہ فہرست کنکرنٹ لسٹ 47 مضامین شامل ہیں۔ خاص اختیارات یعنی ریسیڈنسی پاورز مرکزی حکومت کو حاصل ہے۔ پانچواں نقطہ ہے، اختیارات کی تقسیم میں مرکزی حکومت کو زیادہ اختیارات حاصل ہیں، اس لیے طنز نگاروں کا کہنا ہے کہ ہندوستانی وفاق طرز حکومت اکھیری حکومت کا طریقہ کی طرف منتقل ہوتے جا رہا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، دیے گئے نکات کی مدد سے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ پہلا ہے، دستور، آئین اور دستور میں موجود متعلقہ عوامل واضح کیجیے۔ الف، دستور کے معنی۔ بے، اصولوں کا مجموعہ
جیم اختیارات کا مجموعہ، دال مقاصد اور خطروں کا مجموعہ۔ جواب ہے الف دستور کے معنی۔ ملک کے انتظامی حکومت کے بنیادی اصولوں اور قوانین کے مجموعے کو دستور آئین کہا جاتا ہے۔ دستور قواعد قوانین کا مجموعہ ہوتا ہے، شہریوں کے اختیارات کا مجموعہ ہوتا ہے اور مقاصد و خطروں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ انگلینڈ کے علاوہ تمام ممالک کا دستور تحریری شکل میں موجود ہے۔ دستور ایک زندہ دستاویز ہونے کی وجہ سے اس میں بدلتے وقت کے ساتھ تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ بے اصولوں کا مجموعہ۔ اقتدار کی تقسیم کے اصول کے مطابق مجلس مقننہ، مجلس عاملہ اور عدلیہ، ان تین حکومتی شعبوں کی تشکیل، اختیارات اور کاموں سے متعلق اصول دستور میں درج ہوتے ہیں۔ کنٹرول اور توازن کے اصول کے مطابق یہ تین شعبے ایک دوسرے پر کنٹرول حاصل کرتے ہیں۔ حکومتی شعبوں کے اختیارات کی حد بندیاں بھی دستور میں موجود ہوتی ہیں۔ جیم اختیارات کا مجموعہ۔ دستور میں تین حکومتی شعبوں کے اختیارات اور حد بندیاں تفصیل سے واضح کی جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حکمران اور رعایا، حکومت اور شہری، ان کے درمیان تعلقات بھی واضح کیے جاتے ہیں۔ شہریوں کے بنیادی حقوق اور اختیارات کو بھی دستور میں بیان کیا جاتا ہے۔ بنیادی حقوق کی حد بندیوں کو بھی دستور میں واضح کیا جاتا ہے۔ بنیادی حقوق کے حفاظتی پیمانوں کو دستور میں تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہر شہری عزت و احترام اور آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ دال مقاصد اور خطروں کا مجموعہ۔ دستور کی ابتدا میں دستور کی تمہید سرنامہ دیا جاتا ہے۔ اس سرنامے میں دستور کے مقاصد اور خطروں کو واضح کیا جاتا ہے۔ ہندوستانی دستور کے سرنامے میں ہندوستان ایک خود مختار جمہوری، سماجوادی اور لامذہبی عوامی جمہوریہ ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس میں آزادی، مساوات، انصاف، بھائی چارہ، ان خطروں کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 12 ہے ترقیاتی سوالات۔ پہلا ہے ہندوستانی آئین کے 7ویں حصے میں مندرجہ ذیل مضامین کو مرکزی، ریاستی اور مشترکہ فہرستوں میں تقسیم کیجیے۔ پہلا ہے قانون اور امن و امان، جوہری توانائی، بینک کا شعبہ، زراعت، پولیس محکمہ، بجلی، تعلیم۔ مرکزی فہرست جوہری توانائی، بینک کا شعبہ۔ ریاستی فہرست قانون اور امن و امان، زراعت، پولیس محکمہ۔ مشترکہ فہرست بجلی، تعلیم۔ دوسرا، ہندوستانی آئین نے ہندوستانی شہریوں کو کون کون سے بنیادی حقوق عطا کیے ہیں؟ اس کا جواب ہے ہندوستانی آئین نے ہندوستانی شہریوں کو مندرجہ ذیل بنیادی حقوق عطا کیے ہیں۔ پہلا ہے حق مساوات، دوسرا حق آزادی، تیسرا استحصال کے مخالف حق، مذہبی آزادی کا حق، تعلیمی و تہذیبی حق، آئینی تدارک کا حق۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔